عن رسول الله فرضنا معهم ومقرب لدينا تحت الكتاب ويقبل علينا تحت الكتاب فقال السلام عليك يا رسول الله فأذن لي أن أكون معكم بعد الكتاب فأذن لك سلام يا حكيم يا وسيم فخليفتي مسافر للماضي حرمت لك فلقد علي تحت الكتاب ثم أعطيت الأعمال كتاب والسلام عليك يا رسول الله أجعلوا لي أن أكون معكم يطلب الكتاب وعليك السلام يا من دم يوم صوتي فله أنت لك فتقد تحت الكتاب فأنا كمال جميع قوتني فأعتذر رسول الله لقد في الكتاب وأنا أبدأ به الجنة ويلكم يقدر هذا اللهم إني هؤلاء أعرض ملكي وخاصتي وأمتي ذرهم ذهبي وذرهم دني ويولم لما يولم ويعظم ما يعظمهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن صالحهم وعذب لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاسأل صلواتك وطريقاتك برحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم ويغفرنهم الرزق وتغفركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما قال سمع مني ولا أظن فينا ولا قمر منيرا ولا كنت مضيا ولا مضيا دورا ولا مضيا جوا مضيا سري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين قاموا تحت الكتاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تأخذ الكتاب فقد حجب جزاء على بيت النبوة وما أولد رسالة فوق مدوعة وبعدها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب أعتذر لي أن أغفر للأرض لا يكون مرة قال فمكان لنا ينظر في ذلك يا رب فهبط أمين جبريل وكان السلام عليك يا رسول الله هذا علي الأعلى يطلب صدقه ويقول صدقه الصحية والإكرام ويقول لك فقرت بجلاله لأني مخلصت معهم مبنية ولا عظم منفعة ولا ضمر منيرا ولا شمس مذيع ولا وغية ولا ضحية يجري ولا ظلمية سيد الله عزكم ومحمدكم وقد أذن لي أن ندخل معكم فقد أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم فضلت لك صدق جبريل معنا تحت الكتاب لقد عليه أربيه إن الله قد أرسل إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أكمل ومجلس أمره ضاحكا بقوي من الفضل من الله فقال النبي والله يعرفني بالحق نبي ورسول بالصدق نجي ما ذكر شرنا حول فينا كل من محبنا إلى الأرض وفيه كان أرض فيها بلا محبنا إلى الأرض القدر والرحمة وحق لهم الله بكتاب استقرتهم إلى حي تقرتوا اللهم صل على محمد. نعم فقال رجل ثم لا يفتنا وفاض شيخ رب الحرام وقال النبي صلى أن يقول والذي فرقني بلوك النبي وصفاني رسالة النجي ما ذكر لك الله به ما كله إما هم لا نعظم فيه جامع من شيئتنا ونغفيه له وجيه معلوما إلا خرج كل عنا ولما قوم الله كشف الله ثمنا ولا طول بحرجة إلا وقضي الله حرجته. فقال علي ثم لا يفتنا وسقيتنا وكذلك شيئة فرد وسقيته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل فداه پہ سلامی ہے جس کا نام حسین میرا معین میرا آقا میرا امام حسین فداه پہ سلامی ہے جس کا نام حسین سبا کو بھیج کے روزے پہ
پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے آئی تھی مدینے سے لے کر میں اپنا بھرا گھر پائی لوگوں نے میرا گھر لوٹ لیا بس پاس رہی تنہائی یہاں تشنہ لب تو ہوا بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے پانی سے تجھے محروم رکھا اور مجھ کو تیرے ماتم سے ٹکڑے ہیں کلیجہ زینب کا اے بھائی فقط اس غم سے سینہ پر تیرا سر رکھا ہے بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے تو میرے لیے فریاد کرے میں تیرے لیے اے بھائی مظلوم مسافر تیری بہن باغی کی بہن کہلائی یہ غم ستم سے بڑا ہے بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے لاشیں سے تیرے آتی ہے صدا سنتی ہے بہن ماں جائے اے کاش کوئی تدبیر بنے اور زینب شام نہ جائے اسیر رسن قافلہ ہے بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے میں قید بنی اور شام چلی محمل نہ ہماری آئی زینب کے لیے ہے سب سے بڑا غم تجھ سے بچھڑنا بھائی مجھے یہی غم کھا گیا ہے بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے اماں کی صدائیں آتی ہے کیوں لوٹ لیا پیاسے کو سر تیرا بدن سے کاٹ لیا اور پامال کیا لاشے کو قتیل جفا تو ہوا ہے بہن بیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بیردا ہے کان سکینہ کے
زخمی عابد کا مقدر بیڑی نیزوں پہ شہیدوں کے سر ہیں سادات بنے ہیں قیدی ابھی شام کا مرحلہ ہے بہن بے ردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے گھر تیرا قریب عصر لٹا میں شام علم میں اجڑی خون تیرا بہا بے جرم خطا ہم شیر سے غم میں اجڑی تیرے خون سے یہ وفا ہے بہن بے ردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا تا عمر پڑیں گے یہ نوحہ فرحان اور مظہر رو کر زینب کے برادر کے مرقد پر ہم نے سنا ہے اکثر شہیدی کا یہ مرثیہ ہے بہن بے ردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے بہن بے ردا ہے بہن بے ردا ہے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے انتخاب شہ ابرار ابھی باقی ہے ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے مرحبے عصر کو معلوم نہیں شاید مرحبے عصر کو معلوم نہیں شاید آخری ہے درے کرار ابھی باقی ہے عزادارِ حسین روز عاشور جب مولا حسین آخری رخصت کے لیے اپنی بہن زینب کے پاس آئے اور اس وقت جب رخصتی کی اجازت لے رہے تھے تو بی بی زینب کے دل پر کیا گزر رہی تھی، کیا اثرات تھے، اس کا ایک پس منظر پیش کر رہا ہوں۔ حسین جاتا ہے مرنے کو ہے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام
زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا؟ زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے یا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، ارے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا، اے یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی بہنا، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے، شہرن کو چلے کہتی رہی ثانیہ زہرا، یاد آؤ گے بھیا، اے یاد آؤ گے بھیا،
بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اے یاد آؤ گے بھیا محمد والے محمد غریب الوطن اے امام زمن تیرا شاہ محتاج گورو کفن اے غریب الوطن ہے امام زمن تیرا لاشا ہے آخری وقت تک دل پہ صدمے سہے تشنگی بے کسیدہ غم سار کے گھر کا گھر لٹے گیا آنکھوں کے سامنے تیرا سر کاٹا سجدے نے جلاد نے افتخار عبادت شہ ظلمنا اے غریب الوطن امام قتل میدان میں سب وفا ہو گئے دیپ آنو محمد فدا ہو گئے ہائے عباس غازی جدا ہو گئے ہائے اکبر بھی نظر خزاں ہو گیا رن میں پامال ابن حسن ہے غریب وطن ہر حسینی جہاں میں سلامت رہے جن پہ خورشید خالق کی عظمت رہے شہ پہ رونے رلانے کی عادت رہے ماتمی شاہ عظمت کی رحمت رہے سب کے سر پہ رہے سایہ پنجتن سب کے سر پہ رہے سایہ پنجتن اے غریب الوطن امام زمان محمد علی محمد صلی اللہ سلامی قیام جلتے ہیں رنویلا رنویلا موسیقی نکلتے ہیں رن میں بچتے ہیں پتہ کی بات ڈرتے ہوئے
جیسے بیووں کے دان نکل بیٹھی ہے بیویاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ اجلتے ہیں شامیوں میں چراغ اجلتے ہیں زیر خنجر ہے گردن شبیر غم سے ہاتھ مرتے مرتضی غم سے ہاتھ مرتے تو ہماری طرف سے بہلانا سب کو اثر بہت مچلتے ہیں سب کو اثر بہت مچلتے ہیں اے سلامی جب خاتمہ بخیر ہوا فوج چاہتا کوثر پر قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت بناتا خبر گیا کا بارگاہ کا بھائی تیرے رفیقہ وہ نور ہے جو میں نے رونے والی دیار جو میں نے رونے والی دیار ہم سب کے بات خود سے جانے کو رہ گئے سر پیٹے کچھ بہانے کو رہ گئے سونا دادا اٹھانے کو رہ گئے تیری میں آٹھوں کے کھانے کو رہ گئے دیکھا کہاں خبر جو زمین کے کالے اتنا نہیں کوئی کے گرو اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سمان راجا سویلا کے سجا پڑی لگا چلائے دل کو تھام کے سلطان میں روبار سوتے ہو کیا گھرے ہوئے رخسار خاک پر رونے گھوڑے سے گرتا ہے پتا بولے کدھر کو نیند قربان آکے آؤ نماز رس پڑھو ساتھ باپ آؤ نماز رس پڑھو ساتھ باپ عباس ناندار ترائی سے اٹھ گیا اٹھتا ہے قلب جل رہے سب جگہ جگہ چیر کو میری نرافت ہو پانی کہیں سے پاس چلتے ہوئے گرما کے مسافر جب انتظار غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے چلایا فوج کو سر ساجنا بیکار لوگ یہ لو سین کو سب کے بعد پلٹے پلے سواروں کے لے کر رسالت دوبار باندھے آئے گمادا دستا غلوں میں تیروں میں بھالوں میں گر گئے دیروں سے بچیوں بار دیکھا تو بہن بچیوں بالوں میں گر گئے سنوا داؤد بلا اللہم صلی اللہ
قبر زہرا پہ یہ زینب کا تھا نوحہ اماں لڑ گئے کرب و بلا میں تیری دنیا لڑ گئے کرب و بلا میں تیری دنیا قبر زہرا پہ یہ زینب کا تھا نوحہ اماں لڑ گئے وہ بلا میں تیری دنیا شمر نسبت پیمبر کا گلا کاٹا ہے کند خنجر سے بہادر کا گلا کاٹا ہے کتنی دیر ہے سے سرور کا گلا کاٹا ہے گرم ریتی پہ تڑپتا رہا بھیا لٹ گئی وہ بلا میں تیری دنیا میری چادر کا محافظ میرا صبر نہ رہا میری ٹارس نہ رہی ثانی حیدر نہ رہا میرا بھائی میرا سے دلاور نہ رہا ہو گیا زینب مزدر کا سہارا اماں لڑ گئے کرب و بلا میں تیری دنیا جلتے ہوئے گھر دیکھے اور نیزوں پر شہیدوں کے کٹے سر دیکھے تیری بیٹی نے کئی حشر کے منظر دیکھے یاد آتی ہے تو جلتا ہے کلیجہ اماں لٹ گئے کرب و بلا میں تیری دنیا اماں لٹ گئے کرب و بلا میں تیری دنیا جب اٹھ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجا سربرنا برگرد علام چلے ہوتے فروغ کو پیتے پابند غم چلے زینب لاش کعبہ زینب لاش
مرنے سے آپ کے میں اظہار اٹھاتی ہوں دربار میں عزیز کے ساتھ میرے مسافر کربلا حسین ہے میرے غریب میری محل کا حسین ہے تجھے نہ پانی کا ہے تمام تندیرہ ٹکڑے ہے تمام تندیرہ ٹکڑے یاسی گلے پر خنجرے بیدار چل گیا ہے طرف طرف گرا علی کی رضا تجھے ملی اے کربلا خدا کی امان تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی اے زمین شاہ امامت لے زمین شاہ امامت دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے زین کیا لطف زندگی کا جو نشہ بگڑ گیا کیوں کرنا تڑپو بڑا پیش پڑ گیا اس قافلے کا قافلہ والا بچھڑ گیا ہے ہمارا پردیسیوں نے چھانی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میرے ایک نئے بھائی نے میرے ایک نئے بھائی میرے سامنے نیزے چلا کیے تیرے قبر بدن پا برابر لگا کیے شبیر شکر ہی منہ سے کہا کیے اترانا شکر سینے سے بقی کی تعمیر کے لیے باواز بران صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة وفضل إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستجيبه ونستغفره ونتوكل عليه
الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين جد الحسن والحسين طه وياسين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم ترابه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلى الله خداوند عالم اپنی محبوب کتاب، اپنی نورانی کتاب، اپنی نازل شدہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے انسان کیا تو جانتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا پیریڈ بھی تیرے لیے تھا کہ تو عالم عدم میں تھا، میں نے احسان کیا، تجھے وجود کا لباس پہنایا. تو نیستی کے عالم میں تھا، میں نے ہستی کا وجود، ہستی کا لباس تجھے پہنایا. تو ذکر کے قابل نہیں تھا، میں نے ذکر کے قابل بنایا. تو ہیچ تھا، میں نے تجھے کچھ بنایا. تو نتھنگ تھا، میں نے سم تھنگ بنایا. سم تھنگ سے تجھے ایسے پوٹینشیل دیا کہ تو ایوری تھنگ بن سکتا ہے. یعنی تو کچھ بنا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں مخلوقات جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کے مخلوقات، چرندوں پرندوں حیوانوں ملائک، زمین کے اندر رہنے والے، آسمان میں اڑنے والے، یہ سارے کروڑوں مخلوقات میں اگر کسی بہترین مخلوق پیدا کیا تو وہ حضرت انسان ہے. انسان بہترین ہے، اشرف المخلوقات ہے. میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنا کر نہیں بھیجا، بننے کے لیے بھیجا. جب ہم پیدا ہوئے ہیں انسان کامل بن کر نہیں آئے ہیں، اشرف و اکمل بن کے نہیں آئے ہیں، ہم کو انسان بننا ہے. تو ذہن محترم، انسان بننے کے لیے پروردگار عالم نے گائیڈنس دیے ہیں. جب بھی آپ کسی فیکٹری سے، کسی بھی ایک کمپنی سے کوئی بھی ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں تو پروڈکٹ کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ دو چیزیں آپ کے حوالے کی جاتے ہیں. ایک
गाइडेंस होता है और एक गाइडर होता है। एक बुकलेट होती है और एक बुकलेट को समझाने वाला इंजीनियर होता है। वो बताता है कि ये कंप्यूटर जो तुमने खरीदा है इसको कैसे फिक्स करना चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके पार्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना, इसके हार्डवेयर को कैसे इस्तेमाल करना, इसके सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना। तो एक बताने वाला होता है और एक किताब होती है। इंसान के अल्लाह तबारक तआला ने सारे आज़ा व जवारे उसकी खुसूसियात को देकर अल्लाह ने भी दो चीजों को भेजा, एक किताबों को भेजा, एक किताब पढ़ाने वालों को भेजा। किताब अकमल का नाम कुरान है, पढ़ाने वालों का नाम अहलुल बैत है। जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तुम्हारी दुनिया भी आबाद है, तुम्हारी आखिरत भी आबाद है। तुम अपनी शख्सियत को, अपने पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करो कि हु एम। जिस दिन समझ में आ जाए इंसान के कि मैं कौन हूं, तो वो सब कुछ उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। वो जमीन और आसमान को समझने लगेगा, असरार इलाही को समझने लगेगा। आज दुनिया में जितनी परेशानी है वो परेशानी की वजह और सबब यह है कि इंसान नहीं पहचान सका, जमीन के अंदर के खजानों को पहचान लिया, चांद के खुसूसियत को पहचान लिया, सूरज तक पहुंच गया और पूरे जवाहरात को तहे समंदर से निकाल लिया। इंसान सबको समझ लिया, जिसको नहीं समझा वो माई है। ओ एम, मैं कौन हूं वो नहीं समझा। ये मैं कौन हूं कहां मिलेगा? न मदरसे में मिलेगा, न हौजे में मिलेगा, न कॉलेज में मिलेगा, न यूनिवर्सिटी में मिलेगा, न डिग्री से हासिल किया जा सकता है, न ही इस मैं को हम लोग हौजे से हासिल कर सकते हैं। कहां से हासिल करेंगे? मौला कायनात फरमाते हैं तुझे मदरसे से मैं समझ में नहीं आता, स्कूल से मैं समझ में नहीं आता, यूनिवर्सिटी से मैं समझ में नहीं आता। मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा। हमारी जाने कुर्बान हो जाए मौला कायनात पर। फरमाया कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये सारे प्रॉब्लम्स जो दुनिया में पाए जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन का दुश्मन है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है, यहाँ तक के हालात इतने खराब हो चुके हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन है। ये सारे खराबियां नफ्स की ख्वाहिशात की वजह से है। जब पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत का फासला कितना है, तो कहा जन्नत का फासला हजारों लाखों साल का नहीं, ये कदम तू अपनी ख्वाहिशात नफ्स पे रख, दूसरा कदम या अली कह दे जन्नत है। तो जान मोहतरम, इंसान जो काबिल जिक्र नहीं था उसको अल्लाह तबारक तआला ने काबिल जिक्र बनाया। काबिल जिक्र बनाने के बाद उसे इतनी सलाहियत दी कि वो सब कुछ बन सकता है। बैठ के घर में वो बनने की कोशिश करे तो वो कुछ बनने वाला नहीं है, लिहाजा उसे तलाश और कोशिश की जरूरत है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबला। परवरदिगार कहता है ए नौजवान, ए बच्चे, ए बुजुर्ग, देखो अगर तुम अपने को बुलंद करना चाहते हैं, परवास करना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, घर में बैठकर तस्बीह पढ़ने से कोई इंसान तरक्की नहीं करता। अल्लाह कहता है कि क्या करना चाहिए तुम्हें? अल्लाह तबारक व तआला कहता है अश्शुक्र मिनकुम वल इज़्दियाद मिनल्लाह।
الدعاء منکم والاستجابۃ من اللہ، التوبۃ منکم والقبول من اللہ، الاقدام منکم والاتمام من اللہ، الدعاء منکم والاستجابۃ من اللہ، الشکر منکم والازدیاد من اللہ، الحرکۃ منکم والبرکۃ من اللہ۔ اللہ کہتا ہے انسان آنے کے بعد رکنا نہیں، توبہ کرنا تیرا کام، قبول کرنا میرا کام، ارے دعا کرنا تیرا کام، دعا کو قبول کرنا میرا کام، قدم اٹھانا تیرا کام، قدم بٹھانا میرا کام، توجہ کرنا، حرکت کرنا تیرا کام، برکت دینا۔ آپ لوگ ذرا سامنے آ جائیے، سلوات پڑھتے ہیں، آپ لوگ سامنے آ جائیے، ایک آواز سے بلائیں سلوات۔ چمن چمن کلی کلی، شہر شہر گلی گلی، ہر لب پہ نعرہ آدم کا مولا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، غریبوں کا مولا، شیعوں کا مولا، شیعوں کا رہبر، شیعوں کا لیڈر، شیعوں کا وارث، تیرے قبر کے باہر جو کر لے، تیرے قبر کے اندر، تیرے قبر کے اندر نار حیدری، آواز بلند صلوات، ہدف خلقت انسان هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار عالم نے موت کو اور حیات کو پیدا اس لیے کیا تاکہ دیکھیں کہ تمہارے درمیان ٹاپ پر کون ہے۔ توجہ کا تعلیم، تمہارے درمیان ٹاپر کون ہے، کون احسن ہے، کون اکمل ہے، کون بہتر ہے، یہ آزمانے کے لیے پروردگار عالم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس آزمائش میں کھڑے اترنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ غربت کمال سے غافل نہیں کرنا چاہیے، دولت آ گئی ہے تو کمال سے نہیں رکنا چاہیے، صحت ہے تو کمال سے نہیں رکنا ہے، بیماری ہے تو کمال سے نہیں رکنا ہے، جوانی ہے تو کمال سے نہیں رکنا ہے، بڑھاپا ہے تو کمال سے نہیں رکنا ہے۔ بڑھاپا بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے، مالداری بھی امتحان ہے، صحت بھی امتحان ہے، تندرستی بھی امتحان ہے، بچپنا بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے۔ بچہ ہے تو علی اصغر، جوان ہے تو علی اکبر، بوڑھا ہے تو حبیب۔ جہاں پر تمہیں ہر طرح کے آئیڈیلز ملتے ہیں اس مرکز کا نام ہے کربلا۔ ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، ہاتھ باواز بلا، یہ در جس در پہ آپ آئے ہوئے ہیں نا، یہ شجاعتوں کا در ہے، شرافتوں کا در ہے، نجافتوں کا در ہے، عبادتوں کا در ہے، شرافتوں کا در ہے، عبادتوں کا در ہے، نماز کا در ہے، روزے کا در ہے، حج کا در ہے، توحید کا در ہے، عدل کا در ہے، امامت کا عدل در ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے آسمان آنے والا فطرس کو پر ملتا ہے، اور کو بخشش۔ اب زندگی بھر یا حسین، یا حسین یا حسین، زندگی بھر یا حسین، یا حسین یا حسین، شہید شاہ نور عین، یا حسین یا حسین، فاطمہ کے دل کے چین، یا حسین یا حسین، لبیک 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 یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک
یا مہدی لبیک یا مہدی نعرہ حیدری آواز بلند صلوات تو زان محترم انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنا ہے نا. آپ نے اپنے گھر میں پوری وائرنگ کی ہے نا, وائرنگ کا پورا کام ختم ہو گیا, فین بھی لگ گئے, لائٹ بھی لگ گئے, جس مشین کو جہاں جہاں فٹ کرنا تھا آپ نے فٹ کر دیا, ہیٹر بھی فٹ ہو گیا, گیزر بھی فٹ ہو گیا, کولر بھی فٹ ہو گیا, پورا گھر نیا تیار, پوری وائرنگ ہو چکی ہے, نہ فین چل رہا ہے, نہ لائٹ میں روشنی ہے, نہ کولر سے ٹھنڈی ہوا ہے, نہ ہیٹر سے گرمی ہوا ہے, نہ گیزر گرم ہوا یہ جو ہے کر رہا ہے. بھائی یہ ساری ہو چکی ہے وائرنگ, تو پھر اثر کیوں نہیں؟ تو یہاں پر یہ کہا جائے گا بھائی تم نے اپنے گھر میں تو پوری وائرنگ کر دی ہے, اب کنیکٹ کرنا ہے اصل وائرنگ سے. جب تک کنیکٹ نہیں کرو گے تو کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. تمہاری نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے, حج کر لینا کافی نہیں ہے, تمہیں کنیکٹ ہونا ہے دو چیزوں سے. ایک چیز کا نام قرآن ہے, دوسرے کا نام علی کی ولایت. جب تک اپنے آپ کو ان دو چیزوں سے کنیکٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر وہ اثر ہونے والا نہیں ہے. اچھا, کیا ہر آدمی جو کنیکٹ کر دے اسے اثر ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا علی تو ایک ہے, علی کا ذکر بھی ایک ہے, لیکن کچھ لوگ علی کا ذکر کرتے ہیں تو چہرے کھل جاتے ہیں, کچھ لوگ سنتے ہیں تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. علی کا ذکر کرو, اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا کہ کیسے معلوم ہے کہ کون حلالی کون غیر حلالی, کہ ذرا علی کا ذکر چھیڑ کے دیکھو, جس کے ہاتھ بلند ہو جائے وہ حلالی. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے میں سناتا ہوں آپ کو. سنا ہے میں نے بچپن سے یا علی مدد, پلایا ہے ماں نے دودھ میں یا علی مدد. سنا ہے محسن میری لہد میں عجب منظر ہوگا جب میں علی سے خود کہوں یا علی مدد. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا نعرہ حیدری 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 حیدری. مولانا کی سلامتی کے لیے آواز ہے بلند صلوات. تاریخ اسلام میں ایک ایسے صحابی ہیں
جو بہت سیکٹس اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ان کو معتبر سمجھتے ہیں. میرے یوز ان کے نام کو یاد رکھو. ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود. کیا ہے نام؟ عبداللہ ابن مسعود. لوگوں کے پیڑھیاں در پیڑھیاں گزر گئی 1400 سال سے, آج تک حق سمجھ میں نہیں آیا. آج تک حق سمجھ میں نہیں آیا. ارے اپنے درمیان تو سمجھنا مشکل, امیر شام اور علی کے درمیان سمجھنا مشکل. کیوں ادھر بھی داڑھی, ادھر بھی داڑھی, ادھر بھی قرآن, ادھر بھی قربان, ادھر بھی نماز, ادھر بھی سجدے. بھئی سمجھنا مشکل تھا نا, لیکن آج تو حق و باطل کو آرام سے سمجھ سکتے تھے. ایک طرف امریکہ اور اسرائیل, ایک طرف علی والا ایران, لیکن پھر بھی نہیں سمجھ سکے. عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے, کہا یا رسول اللہ, I have a very sensitive question. میرے پاس بہت سینسیٹیو کوشچن ہے, آپ کو جواب دینا ہے. میں آج اب تک سنا ہوں, آدم سے لے کر خاتم تک آپ تک بھی سنا ہوں, حق حق حق. میں نے حق کو سنا ہے, آج مجھے حق کو دیکھنا ہے. اب تک میں نے حق کو سنا ہے, ارین الحق, آج مجھے حق کو دکھائیے. ایک مطلب پیغمبر نے کہا جاؤ مسجد کے اندر جو حجرہ ہے وہاں جاؤ, وہی حق ہے. حجرے کے اندر گئے, کیا دیکھا؟ علی نماز پڑھ رہے ہیں. کہا حق, یہی حق ہے, ارین الحق. جاؤ حجرے میں جو کھڑا ہے وہی حق ہے, وہی حق ہے. حق کو علی سے پہچانو, علی کو حق سے نہ پہچانو. جہاں علی ہے وہاں حق ہے. اچھا, جب مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے پوری توجہ کے ساتھ, تو ایک مرتبہ قیام ہوا, رکوع ہوا, سجدہ ہوا. دوسری رکعت میں مولا کائنات جب قنوت پڑھ رہے تھے, دعا, ظاہر سی بات ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ. کو مختلف دعائیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, آپ یہ دعائیں پڑھتے ہیں. اب عبداللہ ابن مسعود کے دل میں یہ بات آئی, دنیا والے دعائیں پڑھتے ہیں, اب دیکھیں کہ مولا علی کیا دعا پڑھتے ہیں. کان لگا کر سنا, مولا فرمائے اللہم ارحم شیعتی بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی اللہ سے دعا کر رہے ہیں, پروردگارا میرے شیعوں پہ رحم فرما محمد کے صدقے سے. توجہ کا تعلیم, محمد کے صدقے سے. وہاں سے نکلے جملہ لے کر کہ حیرانی بڑھ گئی, کیا بات ہے بھئی, علی اپنے شیعوں کے لیے دعا کر رہے ہیں محمد کے صدقے سے. جاؤں گا اور جانے کے بعد اس جملے کو رسول اللہ کے حوالے کروں گا, پھر سوال کروں گا. جب واپس آئے کیا دیکھا کہ رسول اللہ نماز کو کھڑے ہو گئے ہیں. انتظار کیا, نیت, تکبیرۃ الاحرام, آخر تک سنیے, قیام, قرات, اس کے بعد رکوع ہوا, سجدہ. دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا شروع کیا. اب ان کے دل میں اور جو ہے حسرت بڑھی اور خواہش بھی, بھائی میں نے ولی کی دعا کو تو سن لیا, اب نبی کی دعا کیا ہے. ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں اللہم ارحم امتی بحق ولیک علی ابن ابی طالب. حیران ہو گئے جب نماز ختم ہوئی. توجہ کا تعلیم ہو, جب نماز ختم ہوئی ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا بھائی یہ حیرانگی کیسی, یہ حیرت کیسی ہے. کہ یا رسول اللہ جب میں علی کی قنوت کو سنا تو وہ کہہ رہے پروردگار میرے شیعوں پہ رحم فرما نبی کے صدقے میں. اور جب ادھر آیا تو آپ کہہ رہے ہیں پروردگار تو میری امت کو رحم فرما علی کے صدقے میں. کیا
क्या माजरा का हैरत कैसी, जब मैंने हाथों को दुआ को अपने हाथों को बुलंद किया दुआ के लिए, पूरे कायनात का मुआयना किया, पूरे कायनात में अली से बेहतर वास्ता नहीं मिला। सलावत और मिलके जवान जवान कली कली गुला गुला कली कली अली 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 और दीवार से अली अली की आवाज होना अली 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 माशाअल्लाह। अब बताता हूं, एक है नारे तकबीर, एक है नारे रिसालत, एक है नारे हैदरी। जब नारे तकबीर कहो तो कहो एक हाथ से अल्लाह अकबर, नारे रिसालत कहो अल्लाह अकबर, जब नारे हैदरी कहो, वही जब ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला आया तो अली ने कहा मैं लब्बैक कहता हूं। रिसालत का मसला, दावतुल अशीरा मसला आया तो एक हाथ, जब गदीर में विलायत का मसला आया छोटे से बच्चे, स्टूडेंट, नौजवान बच्चे, सवाल नहीं कर रहा हूं, डरेंगे। अब बताइए आप, ये छोटा बच्चा कभी भी एक नंबर में दो मौलाना देखे आप? बोलो साहब, नहीं देखे। अच्छा, जो 20 साल वाले हैं वो देखे कभी जिंदगी में एक नंबर में दो मौलाना? नहीं। जो 80 साल हैं एक नंबर में दो मौलाना देखे? नहीं देखे। तो मालूम है जो 90 साल हैं किसी ने अब तक एक नंबर में दो मौलाना देखे? आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर कयामत तक एक नंबर एक मौलाना, गदीर का नंबर एक था, दो मौलाना। किसी और को नबी का वसीर, मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसीर। गदीर जैसी एक ऐलान की दलील तो दे, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर तो अपने बाप की ईमान की दलील तो दे। नारा हैदरी, हमको भी नहीं तुमको खिलाने का जनाब, माशाअल्लाह। शियों का खाना हराम है, सुनिएगा शौक, हमको भी नहीं तुमको खिलाने का जनाब, तुम तो बस बातें खाए पिए बैठे हो। नारा हैदरी, हैदरी, से बुलंद सलावत, नबी ने अली का वास्ता दिया, अली ने नबी का वास्ता दिया। अब दुनिया वालों हमारे से सवाल ना करो कि मोहम्मद आगे या अली आगे, अली आगे या मोहम्मद आगे। मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद है, मोहम्मद अली है, अली मोहम्मद है। जमीन में मोहम्मद 14 मासूम है, आसमान में सबके सब अली अली है। सलावत बोलिए मोहम्मद।
آ جائیے اور آگے بہت لوگ ہوتا ہے جگہ نہیں. آ جائیے آ جائیے آ جائیے مسافر دیجیے مجھے. آ جائیے ذرا. سلامت یا امام زمانہ پر بلندر صلوات. کندھے سے کندھا ملے, دل سے دل ملے. زہرا پر بلندر صلوات. رسول اللہ مسجد کے باہر آئے. کون سے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے بیٹے؟ رسول اللہ مسجد نبوی. احسن. مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے باہر آئے. اتنے میں ایک دیہات سے, ولیج سے ایک اعرابی آیا جس کے پاس اونٹنی تھی. اس نے کہا I want to sell this camel. میں اس اونٹ کو بیچنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا how much؟ کتنا؟ 300 دینارز. پھر انہوں نے بارگن نہیں کی. رسول ہے نا, مانگنے والے کی کمی ہے, عطا میں کمی نہیں ہے. رسول اللہ نے 300 دینار دے دیے. اب اسے کیا دینا چاہیے تھا؟ اس نے پیسہ رکھ لیا جیب میں. اس کے بعد کہا کہ نہیں, آپ نے پیسہ نہیں دیا. دیکھیں دھوکہ دینے والے رسول کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. پیسہ رکھ لیا. اس کے بعد کہا پیسے ہی نہیں دیے نا تمہیں, آپ نے پیسہ ہی نہیں دیا. جیب میں پیسہ رکھ لیا, اونٹنی بھی دی اور پیسہ بھی واپس نہیں کر رہا ہے. بات چیت چل رہی تھی رسول اللہ کی اور اس اعرابی کی. ایک صحابی آ گئے. بڑے بڑے صحابی بن جاتے ہیں بھائی, معرفت ہونا چاہیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں مسجد سے نکلا اور یہ 300 کو بیچ رہا تھا, میں نے 300 کو خرید لیا, 300 دے دیا. آپ کہہ رہا کہ میں نہیں دوں گا اونٹنی, آپ نے 300 نہیں دیے. کہا میں فیصلہ کرتا ہوں. کہا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ نے 300 دینار دیے ہیں تو گواہی کیا ہے؟ گواہی کیا ہے؟ کون ہے گواہی؟ کہا میرے پاس گواہی نہیں ہے, میں اکیلا تھا, اکیلا میں نے تجارت کی, بزنس کیا. تو اس نے کہا کہ اب ہمارے حساب سے چونکہ آپ کے پاس گواہی نہیں ہے, شیورٹی نہیں ہے, اونٹنی اسی کی ہے, آپ کا حق نہیں ہے. فیصلہ ختم. پھر دوسرے حضرت آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس طرح سے. کہا گواہی نہیں ہے. کہا اسی کی اونٹنی ہے. تیسرے حضرت آئے, اونٹنی اسی کی ہے. ایک مرتبہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب آئے. کہا کیا ماجرا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ کہ رسول مسجد سے نکلے تھے, 300 دینار پہ خریدا. یہ کہہ رہا ہے کہ 300 دینار آپ نے نہیں دیا. ابھی کس کی اونٹنی؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے نیام سے تلوار کو نکالا. اس اعرابی کے 2 ٹکڑے کیے. ملعون, رسول کہے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں کیا تم یہ نہیں سمجھتے رسول نے کہا جنت ہے, تم نے مان لیا, کوثر ہے مان لیا, جہنم ہے مان لیا, موت ہے مان لیا, قبر ہے مان لیا, اللہ ہے مان لیا, روح ہے, ملائکہ جبرائیل ہے مان لیا, ان سب کو دیکھا نہیں مانا مان لیا. ارے یہ کیا بات ہے علی؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ 300 دیا, یہ نہیں مانا. رسول نے کہہ دیا وہ بات سچی ہے. جو گواہی لے کے فیصلہ کرے وہ اور ہیں, جو رسول اللہ کے وجود پر فیصلہ کرے وہ علی ہے. صلوات پڑھیے محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد. تو زان محترم کوشش کریں اس دنیا میں اہل البیت علیہم السلام کے تعلیمات کو اپنا کر اپنے اخلاق, کردار اور گفتار کو بہتر بنائیں. یہ مجلسیں ہمارے کردار کو بہتر کرنے کے لیے ہیں. انسان کی قیمت کروڑ پتی بن جانا نہیں ہے, انسان کی قیمت متقی اور پرہیزگار بننا ہے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہارے خوبصورت چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہارے خوبصورت دل کو دیکھتا ہے. بعض لوگ ماشاءاللہ اسمارٹ، ویری نائس، بیوٹیفل، دل کالا، دیکھنے میں بہت اچھے، دل کے کالے، ہے نا. بعض لوگ بلال حبشی کالا ہے، حبش کا رہنے والا ہے، معزن، عرب کے نہیں چنا، خوبصورت انسان کو نہیں چنا، چنا تو بلال کو چنا. لوگ آئے یا رسول اللہ، بلال سین بول نہیں سکتا، کچھ ورڈز کچھ لینگویجز میں پروننسیشن نہیں ہو سکتے، ایک کینٹ پروننسیشن یہ نہیں کر سکتے، پروننسیشن نہیں کر سکتے. جب یہ کہتے اشہد اشہد، شین بولنا نہیں آتا تھا ان کو، یہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، زن بنا دیا. تو رسول اللہ نے کہا سین بلال عند اللہ شین، جب دل کے تخبے سے بلال سین کہتا ہے تو اللہ شین سنتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ سلوات. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا للہ شیخ اللہ ذوالفقار. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توحید کا چراغ جہاں میں جلا دیے، توحید کا چراغ جہاں میں جلا دیے، انسان کو نجات کا رستہ دکھا دیے، انسان کو نجات کا رستہ دکھا دیے. جن کی گواہی دے گئے ہر دور کے نبی، جن کی گواہی دے گئے ہر دور کے نبی، کنکر انہیں کے ہاتھ سے کلمہ سنا. بات با آواز والا یہ فرض ادا کیا ہے سمجھے تو اسے کوئی، معصوم ہے عالم کا پھیلا ہوا دامہ ہے. نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے پاس اتنے فضیلتیں ہیں، وہ 4 کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو ایک مل جاتی تو کافی تھا. حسرت میں کہ ایک مل جاتی تو کافی. کہتے ہیں میں نے کہا تھا ایک بار کہ آغا شریعتی ویری ایجوکیٹڈ پرسن، ویری ہائی ایجوکیٹڈ پروفیسر آف تہران یونیورسٹی، بہت محظوظ ہوگی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں، سنیں گے آپ لوگ غور سے سنو اس کے بعد جتنے نعرے لگا، پوری کائنات میں، ہول یونیورس میں اللہ نے اپنے قدرت سے ایک علی کو بنایا، وہ علی بھی شیعوں کے حوالے کر دے. سب سے پہلی فضیلت، علی کو رسول کی بیٹی ملی ہے. سب کو سب کی بیٹیاں نہیں ملتی. مناظرہ ہے نا، ہم کف ہونا ضروری ہے، ہم کف ہونا چاہیے معصوم کے لیے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو اللہ اکبر. کف ہونا ہے، برابری ہونا ہے،
یہ معصوم کے لیے، علی کے لیے ہے صرف، ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں. ہمارے لیے کف ہو ہی نہیں سکتا. میں ڈاکٹر ہوں، بہت ایجوکیٹڈ، 1 نمبر کی جاہل ملتی ہے، 1 نمبر کا جاہل ہے. لڑکی جو ہے وہ ہائی پروفائل ہے، لڑکا غیر اسمارٹ ہے، لڑکی بدھو ہے. یہ لمبا ہے وہ ناٹا ہے، یہ مالدار ہے وہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے وہ مالدار ہے. دیکھو ازدواج، میرج از ناٹ اے اکویلٹی، میرج از انڈرسٹینڈنگ. زن بنا دیا تو رسول اللہ نے کہا سین بلال عند اللہ شین، جب دل کے تخبے سے بلال سین کہتا ہے تو اللہ شین سنتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ سلوات. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا للہ شیخ اللہ ذوالفقار. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. توحید کا چراغ جہاں میں جلا دیے، توحید کا چراغ جہاں میں جلا دیے، انسان کو نجات کا رستہ دکھا دیے، انسان کو نجات کا رستہ دکھا دیے. جن کی گواہی دے گئے ہر دور کے نبی، جن کی گواہی دے گئے ہر دور کے نبی، کنکر انہیں کے ہاتھ سے کلمہ سنا. بات با آواز والا یہ فرض ادا کیا ہے سمجھے تو اسے کوئی، معصوم ہے عالم کا پھیلا ہوا دامہ ہے. نعرہ سلوات. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے پاس اتنے فضیلتیں ہیں، وہ 4 کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو ایک مل جاتی تو کافی تھا. حسرت میں کہ ایک مل جاتی تو کافی. کہتے ہیں میں نے کہا تھا ایک بار کہ آغا شریعتی ویری ایجوکیٹڈ پرسن، ویری ہائی ایجوکیٹڈ پروفیسر آف تہران یونیورسٹی، بہت معزز ہوگی انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں، سنیں گے آپ لوگ غور سے سنو اس کے بعد جتنے نعرے لگائیں، پوری کائنات میں، ہول یونیورس میں اللہ نے اپنے قدرت سے ایک علی کو بنایا، وہ علی بھی شیعوں کے حوالے کر دے. سب سے پہلی فضیلت، علی کو رسول کی بیٹی ملی ہے. سب کو سب کی بیٹیاں نہیں ملتی. مناظرہ ہے نا، ہم کف ہونا ضروری ہے، ہم کف ہونا چاہیے معصوم کے لیے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو اللہ اکبر. کف ہونا ہے، برابری ہونا ہے. یہ معصوم کے لیے، علی کے لیے ہے صرف، ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں. ہمارے لیے کف ہو ہی نہیں سکتا. میں ڈاکٹر ہوں، بہت ایجوکیٹڈ، 1 نمبر کی جاہل ملتی ہے، 1 نمبر کا جاہل ہے. لڑکی جو ہے وہ ہائی پروفائل ہے، لڑکا غیر اسمارٹ ہے، لڑکی بدھو ہے. یہ لمبا ہے وہ ناٹا ہے، یہ مالدار ہے وہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے وہ مالدار ہے. یہ
دیکھو ازدواج میرج از ناٹ اے اکویلٹی, میرج از انڈرسٹینڈنگ.